لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأول الأبد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وعترته خير العطر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد. بزرگان قوم، برادران عزیز، واجب الاحترام سامعین، سورہ مبارکہ قصص ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا 28واں سورہ ہے اور اس 28ویں سورہ کی آیت کا نشان ہے 5. اعلان ہے پروردگار عالم کا اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے جو لوگ زمین میں کمزور کیے گئے ہیں، جو لوگ زمین میں ضعیف کیے گئے ہیں، نجعلہم ائمۃً، ہم انہیں امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور یہی لوگ وارث قرار پائیں گے. کون لوگ؟ جنہیں کمزور کیا گیا ہے، جنہیں ضعیف کیا گیا ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ امامت ہو یا وراثت، یہ طاقت کی طرف نہیں جائے گی. جسے لوگ اپنی طاقت دے کر بنا دے، جسے لوگ اپنا ووٹ دے کر بنا دے، قرآن کی نگاہ میں نہ وہ امام ہے نہ وہ وارث ہے. قرآن کی نگاہ میں امام و وارث وہ ہے جسے کمزور کیا گیا ہے، جسے ضعیف کیا گیا ہے. کمزور کسے کیا گیا؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ تفصیلات میں جانے کا نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ وقت ہے. کہ جب ایک نبی گیا اور وسیع چھوڑ کے گیا، لوٹ کے آیا، 30 دن کے لیے گیا تھا، 30 میں 10 دن کا اضافہ ہوا، 30 راتوں میں 10 راتوں کا 30 سے 40 میں تبدیل ہوئی. 40 رات کے بعد جب نبی لوٹ کے آیا تو نبی نے دیکھا کہ امت گمراہ ہو گئی. تو اپنے وسیع سے پوچھا کہ بھائی جب تم تھے تو گمراہی کیسی آئی؟ اس وقت نبی کے وسیع نے جواب دیا کہ میں کیا کرتا، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا، اس قوم نے مجھے ضعیف کر دیا. تو نبی نے کہا، اب آپ سمجھ گئے کس نبی کا تذکرہ؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا تذکرہ ہے. کہ جب حضرت موسیٰ گئے، حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے، ان کی موجودگی میں امت گمراہ ہوئی، لوٹ کے آئے. تو پھر حضرت ہارون سے پوچھا، ایسے ہی نہیں پوچھا بلکہ داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے جھنجھوڑ کے پوچھا کہ جب تم تھے تو امت گمراہ کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، مجھے ضعیف کر دیا تھا.
کا ٹھیک ہے، اب تمہاری خطا نہیں ہے، امت مسلمان ہے۔ تاریخ نبوت نے اپنے آپ کو بعد میں دہرایا۔ ہمارے نبی آخری نبی جو ہے دنیا میں آئے گئے، جانے سے پہلے اپنا جانشین اور خلیفہ غدیر کے میدان میں علی کو بنا کے گئے، اور جانے کے بعد کیا ہوا، نبی گئے، امت گمراہ ہو گئی، ایک جگہ جمع ہو گئے، علی کو چھوڑ دیا گیا۔ تو مولا نے آگے کہا تھا کہ اس قوم نے، اے میرے چچا زاد، اس قوم نے علی کو کمزور کر دیا ہے، اس قوم نے علی کو ضعیف کر دیا ہے، اس قوم نے علی کو کمزور کر دیا ہے۔ کمزور کر دینے کا مطلب یہ ہے انصار کا کم ہو جانا، نبی کے وسیع کے انصار کا کم ہو جانا۔ حضرت ہارون کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ تو نشان جربانی صاحب نے اپنے قرآن میں لکھا ہے، ان کا ترجمہ تفسیر ہے کہ 6.5 لاکھ لوگ سامری کے ساتھ تھے، ہارون کے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں، تو کوشہ نشین ہو گئے، تو انہوں نے کہا مجھے کمزور۔ علی کے ساتھ کتنے ہیں؟ بعد میں بھی اتنے ہیں کہ انگلیوں پہ گر لیجیے آپ، ان کے نام تاریخ میں موجود ہے کہ باقی سب لوگ صقیفہ میں جمع ہو گئے تھے خانہ زہرا میں علی کے ساتھ، با روایت 9 افراد، با روایت 11 افراد، روایات کے اختلاف کے ساتھ جائے، سب کے نام تاریخ میں موجود ہے، کون 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 کون، یہ علی کے ساتھ میں تھا، باقی ساری امت ایک جگہ پہ جا کے جمع ہو گئی۔ اس کا مطلب انصار کم ہو گئے، تو علی نے کہا کہ مجھے کمزور کیا گیا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے جسے کمزور کیا گیا امام بھی وہی ہے، وارث بھی وہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد والے۔ کمزور کیا گیا، ایک آیا مولا کے پاس بھی ایک نے آگے کہا تھا کہ علی آپ جو ہے وہ قیام کیجئے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب آپ نام سب جانتے ہیں کہ کون ساتھ تھے، جو آنے کے بعد انہوں نے دیکھا اچھا نبی چلے گئے اور اختلاف ہو گیا، علی ادھر آ گئے، ادھر خلافت چلی گئی ہے، انہوں نے کہا کیا کریں؟ تو جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ تو دماغ لگاتے ہیں کہ کب کیسے فتنہ ہو، وہ علی کے پاس آئے، چاہتے تو ادھر چلے جاتے، لیکن وہ آئے کہاں؟ علی کے پاس، کہ یا علی آپ کا تو حق ہے، آپ کو رسول بنا کے گئے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے بنایا گیا، آپ کا ادھیکار ہے، آپ کا رائٹ، آپ کا حق ہے، آپ قیام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سب سے پہلے رسول سے جنگ کرنے والا، رسالت کے مقابلے میں آنے والا، اور جو ہے وہ مار دیکھ دیکھ کے ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے نئے نئے مسلمان تھے وہ۔ اب آپ سمجھتے ہیں کس طرح کس انداز سے اسلام لے کر آئے تھے۔ اس نے آگے مولا سے کہا یا علی آپ کو بنایا گیا ہے، آپ کا حق ہے، آپ قیام کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ علی تو جانتے ہیں کس نیت سے آیا ہے، تو مولا نے اسے کہا کہ تو اسلام کا حامی کب سے ہو گیا، تو اسلام کی حمایت کب سے کرنا رہا؟ دیکھیں ذرا سا بولتے رہیے گا، اگر زبان کی عبادت کرنے آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، زبان کی عبادت ہو جائے گی، چپ رہنے آئے ہیں تو سننے کا ثواب تو ہے ہی، ذکر الہی سننے کا ثواب ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے میں چاند لگ جائیں گے، زبان کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ جو غیبتوں میں بولے، امام نہ بولے نہ بولے، اس زبان کا کیا فائدہ جو چگلیوں میں بول جائے؟ دو بندے بیٹھ کے کسی کی چگلی کرے، تیسرا دیکھو کیسا آگے چپ نہیں بیٹھے گا، وہاں زبان نہیں رکے گی، وہاں پہ بول جائے گی۔ غیبت، ابھی کوئی بیٹھ کے بندے دو غیبتیں کر رہے ہو، ابھی غیبت ایسا کرنا کہ انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں فری ہے، جیو کا سیم ہے دن دنادن۔ اب تو ایک ٹاور لگ رہا ہے، جیو کے نیٹ ورک بڑھیا آئیں گے، لگنے والا جلدی سے، آپ کو تو کچھ زیادہ پتا ہوگا کیا کیا معاملہ ہے، اب لگ رہا ہے اب تو جیو کے نیٹ ورک بڑھیا آئیں گے۔ تو انکمنگ آؤٹ گوئنگ فری کا مطلب کیا ہے؟ رسول نے کہا صاحب الغیبت کالمغتاب، غیبت کا کرنے و سننے والا غیبت کے کرنے والے جیسا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ غیبت کر رہا ہو دو سن رہے ہو تو دو یہ بہانہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو سن رہے تھے، جیسے کرنے والا ویسے ہی سننے والا۔ یعنی اگر کرو تب بھی گناہ، سنو تب بھی گناہ، تو بھائی وہ زبانیں ہیں ہماری، غیبتوں میں بول رہی ہے، چغلیوں میں بول رہی ہے، گالیاں بکی جا رہی ہے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی فوش گالی بک رہے ہیں آپ، فوش گالی، تو مجھ سے خود ابھی میری خود کی روایت ہے جو مجھ سے کہا گیا، آپ کوئی راوی تھا کتاب کا حوالہ مجھ سے، جب میں نے کہا بھائی آپ گالی دے رہے، فوش گالی دے رہے ماں بہن کی، تو پلٹ کے کہتے ہیں کہ بولے صاحب مرد ہی تو گالی بکتے ہیں۔ مجھ سے کہا خود، میں نے جب کہا کہ بھائی آپ گالی دے رہے حضور، فوش گالی دے رہے آپ، کہا بولے صاحب مرد ہی تو گالی بکتے ہیں۔
ہم نے بھی بدل کے کہہ دیا قبر میں پتہ چلے گا کتنے بڑے مر گئے اکرم آنے بچو اسکارپیو اکرم ایک تیار ہو جائے قبر کے اندر تو بھیا قبر میں دکھائے گا کتنے بڑی مردان کیے ہیں آپ کتنے بڑے مرد ہیں آپ تو بھائی اس زبان کا کیا فائدہ جو گلیوں میں بول رہی ہے بازاروں میں بول رہی ہے بیٹھکوں میں بول رہی ہے میٹنگوں میں بول رہی ہے ہر جگہ بول رہی ہے امام والے آئے تو چپ ہو گئے کیا فائدہ تو بولے بھائی اے سبحان اللہ زبان کی تسبیح ہے تو زبان کی تسبیح کرتے رہیں گے آپ تو ذرا سا مجھے بھی آسانی ہو جائے گی اپنی بات آپ تک پہنچا دے کہ آپ میری خطابت سے واقف ہے نہ میں خاموشی سے پڑھنے کا عادی ہوں نہ میں خاموشی میں سننے کا عادی ہوں کیونکہ ہم بھی نیچے بیٹھتے داد دیتے ہیں بھائی تو جو بندہ داد دیتا ہے بلال صاحب وہ چاہتا ہے کہ جب وہ پڑھے تو اسے بھی داد دی جائے یہ سبحان اللہ کہتے رہیے گا اور زبان کی تسبیح آپ میرے ساتھ میں کرتے رہیے گا تو مولا نے کہا کہ بھائی تو اسلام کا حامی کب سے ہوا اور نے کہا کہ آپ کہاں گئے ہو اگر آپ چاہتے ہو علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب کل آنا ہو تو سر کے بعد ہاں حلق و رات سر کے بعد گھوما گیا مولا علی نے بھی آزمایا امام حسن نے بھی آزمایا اسی انداز سے انہوں نے کہا کہ ہم تو حق دلوانے آئے تھے میں گنجا کیے دے رہے ہیں ہمارے بالیوں سے آتے رہے اگلے دن وہی آئے جو علی والے تھے جو مولا علی کے چاہنے والے تھے تو مولا نے اسے تاریخی فکرہ کہا کہ دیکھا تم نے جو علی کے کہنے پہ سر کے بال نہیں کٹوا رہا وہ علی کے کہنے پہ سر کیا کٹوا رہا بال نہیں کٹوائے مولا کے کہنے پہ تو سر کیا کٹوائے تو مولا نے کہا کہ جاؤ اس کے بعد جب علی آئے تو تخت پہ نہیں آئے منبر پہ آئے جب آئے ہیں اب تو یہ نہ کہے کہ جب علی 25 سال چپ رہ گئے خاموشی سے زندگی گزار دی 20 خلافتیں گزر گئی تو بعد میں کہے کو ایکسپٹ کر لی خلافت چوتھی خلافت تو مولانا قبول کی نا اور وہ یہ اعتراض نہیں کرے گا جس نے نہج البلاغہ پڑھی ہے اس لیے کہ نہج البلاغہ وہ خطبہ موجود ہے مولانا کا کہ جب مولانا نے ظاہری خلافت پہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ دیا نہج البلاغہ موجود ہے کہ مولانا نے کیا کیا باتیں بیان کی اور وجہ بھی مولانا نے بتائی کہ جب لوگ شکم سیری پہ آمادہ نہ ہو اور حقدار کا حق نہ مارا جا رہا ہو ایسے موقع پر اہل علم کو چاہیے کہ قیام کرے کیا کہا کہ جب لوگ شکم سیری پہ آمادہ نہ ہو یعنی جب لوگ حرام مال نہ کھا رہے ہو اس لیے کہ جب شکم میں حرام مال جاتا ہے تو ملا مولوی کی چھوڑیے مولا کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا غلط کہا میرے بھائی کوئی صاحب ممبر سے چیخ رہے نماز نماز روزہ روزہ نیک عمل نیکیا یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو چوری چھوڑ دو چکاری چھوڑ دو غیبتیں چھوڑ دو سطریں چھوڑ دو یہ ساری باتیں مولوی بیان کر رہا ہے ممبر سے ہر مولوی آ کے آپ کو کسی نے کہا کہ آپ غیبت کریے آپ چغلی کیجئے آپ جھوٹ بولے آپ سطرے لگائیے آئی پی ایل میچ کے آپ میچ فکس کیجئے کسی مولوی نے کہا آپ کو ہر مولوی نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو اثر کیوں نہیں تو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے ہر مولوی نے آگے یہی تو کہا کہ یہ سب چھوڑو لیکن ہم جیسے فرشازہ پہ آئے تھے خالی دامن ویسے اٹھ کے چلے گئے ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوا یہ بھی تو کبھی بستر پہ لیٹ کے سوچو اگر میں آپ سے کہوں کہ نماز پڑھو تو میں نے اپنی بات کہی قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو معصوم نے کہا کہ نماز پڑھو معصوم نے کہا جو نماز کو ہلکا سمجھے ہماری شفاعت سے نصیب نہیں ہوگی کہا نا امام نے سارے بالکل سامنے کی بات ہے لیکن کبھی یہ بھی تو سوچئے بھائی یہ کہنے صاحب مولوی کا کام ہے کہنا ہمارا کام ہے پاسنگ سسٹم ہے سسٹم اللہ نے پاسنگ کر دیا ادھر سے سنو ادھر سے سیدھی بات تو وہ یہاں رک کیوں نہیں رہی ہے ادھر بھیجے تو یہاں رکے یہاں سے سوچیں گے تو پھر وہ یہاں اترے گی اور جب دل میں اتر جائے گی تو بندہ عمل کرے گا لیکن ایسا ہو کیوں نہیں رہا یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ صاحب ہر مولوی کسی نے کہا کہ آپس میں لڑو کسی مولوی نے کہا کہ آپس میں لڑو ہر ایک نے یہی کہا کہ بھائی تم حسین اور عباس کے ماننے والے ہو
آپ مجھے بتائیے کبھی عباس اور حسین کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کے سامنے نگاہ بھی نہیں اٹھاتے. ہم اپنے بڑے بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں, ان پہ ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے, انہیں مارنے کو تیار ہے. بھائی تو جب عباس اور حسین میں اختلاف نہیں ہوا تو ان کے ماننے والوں میں اختلاف کیسا؟ کیوں بھائی کیوں انجمن حسینیہ انجمن عباسیہ نام ہے حسین اور عباس کے نام پہ لڑ رہے ہیں. اچھا جی ہمارا جنون اٹھے گا تمہارا کائے کو اٹھے گا. کیوں بھائی یہ سب کیوں؟ جب ماننے والے ان میں تو کبھی اختلاف نہیں ہوا, ان میں تو کبھی جھگڑے نہیں ہوئے. ان میں تو بڑے بھائیوں کا ادب یہ ہے کہ چھوٹا بھائی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا, نگاہ بھی نہیں اٹھاتا ہے. یہ تو حضرت عباس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ علی کا بیٹا ہے, ہماری نگاہ میں تو صاحب عصمت ہے, معصوم ہے. محمد حنفیہ کی تاریخ میں لکھا کہ جس بس میں حسن اور حسین بیٹھے ہوتے تھے نگاہ نہیں اٹھاتے تھے. محمد حنفیہ کی تاریخ میں لکھا کہ اگر حسن اور حسین ایک بس میں ہے, اگر بڑے بھائی بیٹھے تو نگاہ نہیں اٹھاتے تھے. اسی لیے جنگ صفین کی طرف آ جائیے تو اس کے بعد جو حملہ کرتے ہیں جمل میں آپ آ جائیے تو محمد حنفیہ حملہ کرتے ہیں تو کسی نے آ کے محمد کے کان میں کہا یہ علی کو کیا ہو گیا کہ تمہیں تو لڑنے بھیج دیا اور حسن اور حسین کو پہلو میں بٹھا لیا. اگر ہمارے جیسا بھائی ہوتا تو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے نا. ہوتے نا بھائی کے خلاف چڑھانے والے, بھائی کے بھائی کے خلاف چڑھانے والے کہ چار بھائی ایک ساتھ بیٹھے تو کیسے ان کو الگ کیا جائے. یہ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جبل میں بھائی لڑ رہا ہے, دو بھائی علی کے پہلو میں ہے, کہنے والا کان میں کہتا محمد ہو کیا گیا علی کو, تو بھی علی کا بیٹا وہ بھی ہے, تجھے لڑنے بھیجا انہیں پہلو میں بٹھا لیا. خدا کی قسم اگر آج جملہ سمجھ میں آ جائے تو بول جائیے کہ اگر میں آپ کو سمجھا سکا, اگر میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ علی کا بیٹا ہے, یعقوب کی اولاد ہے. بیٹا ہے بھائی یعقوب کی اولاد کا ہے نہیں, حسد مبتلا ہو جائے گا. بھائی یعقوب کے بیٹوں میں تو حسد آ گیا تھا نا, لیکن یہ تو علی کا بیٹا ہے. اب کہا کہ یہ محمد کے بارے میں کہا گیا تھا اس میں حسن و حسین بیٹھے تو نگاہ نہیں اٹھاتے تھے. جنگ جبل میں کہا گیا علی کو ہو کیا گیا بھائی, تجھے لڑنے بھیجا, حسن و حسین کو پہلو میں بٹھایا. خدا کی قسم کیا جواب دیا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر جب گرد اڑ کے آگ پہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب گرد آگ پہ آتی ہے ہاتھ بڑھ کے حفاظت کرتا ہے. کیا آپ بھی نہیں سمجھا حسن و حسین علی کی آنکھیں ہیں, میں علی کا ہاتھ. صلوات نبی کے محمد. بیٹھے تو نگاہ نہیں اٹھا, یہ بھی تو غور کرنا پڑے گا کہ آخر وجہ کیا ہے, کیوں اثر نہیں ہوتا. میں نے قرآن کی آیت کا کیوں اثر نہیں ہو رہا, میں نے فکرہ تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ملا مولوی ہماری تو زبان گنہگار زبان ہے, ہم اور آپ ہی بزنس میں ہیں, اب وہ بھی تو سماج کا حصہ ہے. بس علم کو یاد ہو گیا اچھی طرح سے تو آگے بڑھا دیا گیا. نہیں تو فرق ہے, ہم تو آپ ہی کی فرد ہے, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ہم اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں, نہ کرنا نہ چلنا, تو بولے صاحب بسم اللہ نماز پڑھا دیجیے. ہم آپ کو پیچھے آ جائیں گے. جتنا علم تھوڑا بہت علم کا تو فرق ہے, دو چار کتابیں پڑھ لی تو فرق ہوتا ہے, باقی کیا معاشرے کا حصہ ہی تو ہے. گنہگار زبان ہے, اب گنہگار زبان سے کہا جا رہا ہے سب نہیں ہو رہا ہے, لیکن کیوں بھائی بڑی تو قرآن کی آیت جا رہی ہے, سنایا تو معصوم تک پہنچ جا رہا ہے, تو ہمارے قلوب میں اثر کیوں نہیں ہے؟ تو کربلا میں وہ پتہ چل گیا کہ امام حسین نے پوچھا, مجھے یزید سے امام نے کیا پوچھا, کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا جواب دیا؟ اب آپ بولیں گے, بھوک لگ رہی ہے, کھانا تو پہلے بتا. اجتماع جو ہوتا ہے وہ تو گھر کا آدمی ہوتا ہے, کوئی باہر سے تو آئے نہیں پڑھنے کہ یہ 1 گھنٹہ بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے, مجمع سنے نہ سنے. تو اپنے گھر کی بات ہے, مجھے ساتھ اشارہ کرتے ہیں بس ختم کرو, ختم کر دیں. لیکن ذرا سا بول رہے میرے ساتھ, کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, آپ میرے ساتھ بولیے گا. تو امام حسین نے پوچھا کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ یزیدی فوج نے کیا کہا؟ نہیں. کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ نہیں. کیا میں نے شریعت میں کوئی چینجنگ تبدیلی بدلاؤ کیا؟ نہیں. کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہے؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں؟ بالکل ہے. کیا میں زہرا کا لاڈلا
زمانہ نہیں کا ہے؟ کیا تم میں سے ایسے لوگ نہیں ہو جنہوں نے مجھے رسول کے دوش میں دیکھا؟ کاجی دیکھا 50 سال کا پیریڈ تو ہے کربلا اور رسالت کے درمیان میں، تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول کا زمانہ دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے کاندھے پہ دیکھا کہ ہاں یہ وہی حسین ہے جسے رسول کاندھے پہ بٹھا کے ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں دیکھا، کہاں دیکھا؟ تو بھائی جب تم سب بات مان رہے ہو تو پھر مجھے قتل کار کو کرنا چاہتے ہو؟ اس کو نے کہا کہ ہم تمہارے باپ علی کے روز میں تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ امام حسین نے تب چپ نہ کہا، اب میری باتوں کا تمہارے اوپر اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہ جب پیٹ میں حرام لقمہ جائے تو سامنے وہ زبان ہو جو رسالت کی زبان ہو، سامنے ایسا ہو جو رسالت کی زبان چوس کے پلا ہو، اس کی زبان کا بھی دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ گھنٹے کی موجود سے ہو رہی ہے، اثر تو ہو ہی رہا تھا، ہوگا کہاں؟ پہلے غذا آگ ہو، طہارت ہو تو اثر ہو۔ اب ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، پروردگار ہمیں رزق دے، کیسا؟ رزقاً حلالن طیباً واسعاً ہے۔ ایک ہوتی ہے بہت بڑا فکر ہے، آپ مجھے بھی معلوم، آپ یہ مجمع بولے نہ بولے آپ کی اپنی مرضی ہے، اور بول جائیے گا تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اور مجھے بھی اچھا لگ جائے گا ذرا سا اگر کہ میں نے فکرہ پڑھا ظاہر ہوا۔ جی تو دعا کرتے ہیں، اللہ کی دعا کرتا ہے، کہیں کہ رزق کی دعا کیا ہوتی ہے؟ رزقاً حلالن طیباً طاہراً واسعاً، ایسا رزق جو حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، طاہر بھی ہو، واسع بھی ہو۔ واسع کا مطلب وسعت بھی ہو، 10-20 ہزار میں کام نہیں چلے گا، مہینے کا 1-1.5 لاکھ روپے کم از کم آنا چاہیے۔ یہ تو مولوی کی قسمت ہے، بیچارہ 10,000 روپے کام چلاتے ہیں، تو ہم جیسے پیش نماز ہے 10,000 روپے میں اپنا کام چلاؤ، بچے بھی پالو، کوئی پالو، خواہشات بھی پوری کرو، ساری ذمہ داریاں ان کی پوری کرو۔ اب یہ وسعت اسی کو کہا جاتا ہے، برکت زیادتی کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں برکت کا مطلب زیادتی نہیں ہے کہ آج کل 1,000 کا کل 2,000 کا تو برکت ہو گئی۔ برکت زیادتی کا نام تو ہے ہی نہیں، برکت ہے ضروریات کے پورے ہو جانے کا نام۔ 10,000 وہ نصاب کو دیا لیکن کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، کیوں؟ اس لیے کہ برکت ہے۔ ایک بندہ 50,000 مہینے کماتا ہے لیکن پھر بھی پریشان پھرتا ہے، نہ مطمئن نظر آتا ہے، ڈاکٹروں کے لائن لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب برکت نہیں ہے، خالی زیادتی ہے۔ تو زیادتی کا نام برکت نہیں ہے۔ ہر بندے کی دعا یہی ہے، ایسا رزق دے جو حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، واسع بھی ہو۔ کہاں تلاش ہے؟ ایک روم میں بیٹھنے والے مومنین، اگر فکرہ سمجھ آئے تو زبان سے بول جانا، ایسا رزق کا تلاش ہے کہ جو رزق حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، واسع بھی ہو۔ پوری دنیا میں ڈھونڈ ڈالے، صرف ایک رزق ہے جو حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، وہ کون سا؟ تبرک کے مجلس روزہ ہے۔ صرف ایک رزق ایسا ہے جو رزق حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، واسع بھی ہے۔ حلال اتنا کہ حسین کے نام پہ بٹ رہا ہے، طیب اتنا کہ زمانہ جنت کے سردار کی یاد میں بٹ رہا ہے، اور واسع اتنا ہے کہ پوری کائنات کھا رہی ہے۔ وسعت اتنی ہے کہ ساری دنیا، جب آپ تبرک بانٹتے تو مذہب دیکھ کے دیتے ہیں، بندہ دیکھ کے دیتے ہیں، آپ کہ تمہیں نہیں دیں گے تمہیں دیں گے، یہ تو حسین کا تبرک ہے۔ اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ لینے کے لیے گئے ہوئے۔ اس لیے کہ جب آپ بانٹتے تو آپ نہ مذہب دیکھتے نہ ملت، نہ قوم، نہ برادری، جو آ جائے لے جائے۔ در حسین ہے، جڑا ہوا ہے، وہاں والا ہے، یہاں والا ہے نہیں؟ یہاں والے آتے ہیں یہاں کی ضرورتیں پوری کر کے جاتے ہیں، وہاں والے آتے ہیں تو جو ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ امام حسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ پوچھیے کیا ہمارا حسین،
میں پوری نظم کہی تھی اسی فکرے پہ شعراء کرام کے بات کی پوری نظم کہتی ایک ہی فکرہ ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا، محسن نے پوری نظم کہہ دیا، وہ ایسی بات ہے کہ نظم شعر پڑھا اور پوری نظم کہہ دیا. اور ایک دوسرا ایسا ہے کہ آپ پڑھیے گا اگر مل جائے تو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، محسن نقوی سرچ کر کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیجیے گا، نہ پوچھ میرا حسین کیا، شیخ محسن نقوی نے کوئی نظم کیا ہے کیا لیکن ایسے ہی انہوں نے کہا تاریخ میں 5 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے یہ فکر اپنے زبان سے ادا کیا. 5 بندے نہیں 5 ہستیاں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا. اگر اجازت تو سنا اجازت جب لیکن میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے آ جائیے اس بڑے جو جہاں بیٹھا رہے کہ وہیں سے آپ ذرا سا میرے ساتھ جڑے رہیے. کبھی فرشازہ جو ذرا جہاں بیٹھے وہیں آپ ہیں فرشازہ بچھیے تو میں بالکل زحمت نہیں دوں گا کہ آپ آ جائیے ادھر ہو جائیے ادھر ہو جائیے. گرمی کا ماحول جو جہاں ہے بیٹھے لیکن سنیے توجہ کے ساتھ. اسی لیے کہا جاتا ہے ہم بھی تو یہ کہیں گے کہ ہمارا نہ پوچھو کہ ہمارا حسین. 5 ہستیاں جو گزری تاریخ جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ لا تسألنی حسین، مجھ سے نہ پوچھو کہ میرا حسین. سب سے پہلے ہے جبرائیل، انہوں نے کہا اس موقع پہ کہا کہ ابھی بس دنیا میں آئے کہ اللہ نے کہا 1000 فرشتوں کی قبیل لے کر جاؤ. مبارکباد کے لیے قبیل 1000 قبیل فرشتوں کی لے کر آئے. ایک قبیل میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ ایک قبیل میں ہوتے ہیں 10 لاکھ ملائکہ. اگر ایسے سنیں گے تو پھر میں کیسے سناؤں گا؟ موبائل میں کیلکولیٹ نکالے کیلکولیٹ کیجئے. کہا 1000 فرشتوں کی قبیل لے کے جاؤ. مبارکباد کی اللہ نے کہا جبریل سے. ایک قبیل میں ہوتے ہیں 10 لاکھ فرشتے. کتنے؟ 10 لاکھ. اب ضرب دے دیجئے آپ 10 لاکھ کو 1000 میں کہ کتنے فرشتے اترے. سب چپ ہیں. پنکھوں کی آوازیں کتنی آ رہی ہیں؟ کتنے پنکھے چل رہے ہیں؟ 10 20 5 10 اتنے پنکھے چل رہے ہیں اتنی آواز ہے. اور جب 1 ارب فرشتے زمین پہ اترے ہوں گے تو ان کی پروں کی جو پھڑپڑاہٹ ہے فرشتے اڑیں گے وہ فرشتہ تو کتنی آواز ہوگی. عرش و فرش لرز رہا تھا تو ایک پڑا ہوا تھا وادی میں. اس نے کہا کہ یا جبرائیل یا قیامت آ گئی. عرش و فرش لرز رہا ہے کہ قیامت نہیں آئی ہے، وہ آیا ہے جس کے بیٹے کے آنے پہ قیامت آئی ہوئی. کیا ہوا کہ چھوٹے نواسے کی ولادت ہے، مبارکباد کے لیے جا رہا ہوں. تو فطرس نے کہا کہ بھائی آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی آ گئے. نبی آخری نبی رسول اللہ کا چہیتا نبی محبوب نبی اللہ کا حبیب نبی آ گیا، تو اس انداز سے نہیں آیا. علی مرتضیٰ خانے خدا میں آ گئے، تو اس انداز سے نہیں آیا. جناب سیدہ دنیا میں آ گئی، تو اس انداز سے نہیں آیا. بڑا نواسا حسن مصطفیٰ آ گئے، تو اس انداز سے نہیں آیا ہے. ایسا کیا ہو گیا کہ چھوٹا نواسا آیا ہے اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ تو زمین پہ جا رہا ہے. تو جبریل نے پلٹ کے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. آئے ہائے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. فطرس نے پوچھنا تو تھا. اگر میں آپ سے نہیں مجھ سے نہ پوچھو تو پھر تو ضرور بندہ پوچھے گا. نہیں ذرا بتا دیجئے. جب جبریل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، پلٹ کے کہا کہ بھائی بتا دے تیرا حسین کیا ہے. کہ حسین آیا اس لیے ہے تاکہ گنہگاروں کی بخشش کروا سکے. بخشش کے لیے آیا تو بھیا سب سے پہلا تو بھیا مجھے بھی لے کے چل. 1 ارب ملائکہ ہے تقریباً. جبریل نے کہا اٹھا لو بھائی. ایک جبریل اللہ سے تو پوچھ لو. نہیں سمجھا سکتا
जिब्रील से पतरस ने कहा अच्छा हुसैन इसीलिए आया है तो गुनहगारों को बख्शाए। तो भैया जरा भाई मेरे को परवाह मैं भी उड़ूंगा भाई इतना सा मैं टूटा गए चीज में ले आए चले चलो। जिब्रील ने कहा उठा लो। हाँ भैया चचा जिब्रील जरा पूछ लो परवरदिगार से जाके है भाई अली ने भाई कहा है ना जिब्रील को तुम चचा तो कह सकते हो। जिब्रील पे क्या ताज्जुब की बात है भाई। कहा जिब्रील चचा भैया पूछ लो जरा अल्लाह मियां से जाके तो पूछ लो हुसैन के पास लेके जा रहे हो बालों परों के लिए इसलिए कि भाई जो देता हो तो अल्लाह देता है इनसे मांगना तो शिर्क है। आज उनकी शहादत मुसलसल में दामन में अकीदों की सहर लेके गया है। अब तो मजमा शेर में भी नहीं जा सके भाई तो नाम गोश खिला के बेहोश हो जाएगा वो। अब कहा कि भाई जिब्रील पूछ तो लो जाके अल्लाह मियां से। कहा फितरूस मुझे गया कि ले चलो मुझे क्या लेके चला जाऊं। जिब्रील ने अल्लाह मियां से पूछा ही नहीं तो उठाया फितरूस को लेके चला गया। आज उनकी शहादत मुसलसल में नूरी दामन में अकीदों की सहर लेके गया है। अगर इनकी मदद शुरू है तो मुश्रिक और जिब्रील फितरूस को तो शबीर के घर ले गया। लगा दिया तुम्हें कहने वाला था भाई नारे वाले नहीं लगा लेके चले गए। कहा मत पूछ कौन है भाई और वहां जो लेके गए वो सारा जो केस है फितरूस का केस वो हमारे कौम के बच्चे को पता है। पूरा केस हमारे कौम का बच्चा जानता है क्या वहाँ पर। लेकिन फरिश्ते एक नहीं था 3 फरिश्ते जो आए और बार बार लेके गए। अब वो फिर प्रयास करेंगे वरना किताबों में देख डालिएगा कसाई से हुसैनिया आया तो मक्कल में मूल हुक्मा में आपको मिल जाएगा हमारे सिलसिले में मिल जाएगा तब तो साथ मिल जाएगा वो सब मिल जाएगा पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन फरिश्ता था क्या किया कि छिड़ गए कैसे मिले सबको हुसैन के गहवारे से। एक नहीं बल्कि 3 थे जो आके लेके चले गए। तो जिब्रील ने कहा कि भैया पूछ मत हुसैन क्या है। उसके बाद मुस्लिम इब्न अकील ने कहा भाई और कब कहा इब्न ज़ियाद के दरबार में कि जो लाया गया हथकड़ी बीड़ी तौल लंगर जख्मी खून बह रहा है और आने के बाद क्या कहा कि तूने अमीर को सलाम बोलिए भाई अगर आप जिम्मेदार खत्म कर दूंगा नहीं तो 5 शज़िया गई है इसी पे बात खत्म हो जाएगी 3 फिर कभी सुना देंगे अगर आप नहीं बोले तो कहीं रुक जाऊंगा क्योंकि मेरा वो बिल्कुल नहीं है कि आप मजमा चुपचाप सुनता रहे मैं आपको सुनाता रहूं। मजलिस का तो है ही जब मिंबर भी बोले फर्श आज़ा भी बोले। मुस्लिम ने अपनी जब लाया गया तो क्या कहा कि तूने अमीर को सलाम नहीं किया तो भले की क्या कहा माले अमीर सिवाल हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। यही मुस्लिम अकील ने कहा कि मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है। तो इब्न ज़ियाद तक सोखा मुस्लिम के सामने आके कहता है कि मुस्लिम क्या बात है जख्मों से चूर है तू हथकड़ियों में है बेड़ियों में है लंगर में है दरबार मेरा है हुकूमत मेरा है सिपाही मेरे है लेकिन तेरे दिल से हुसैन की मोहब्बत चाहती नहीं है। तो सर उठा के कहा मत पूछ मेरा हुसैन क्या। फजाइल पढ़ के नारे लगवा दूं आसान है मैं यहाँ पे आके फजाइल पढ़ूं आपसे दाद लूं आसान है क्यों इसलिए कि मैं आपका आप मेरे जिसके फजाइल पढ़ रहा हूँ वो हमारे भाई आप मेरे हैं मैं आपका हूँ जिसके फजाइल मैंने बयान किए हैं वो हमारे मौला है। तो अपनों में पढ़ के दाद लेना आसान है लेकिन दुश्मन के दरबार में हालत ऐसी हो या मुझे किसी ने कमरों में ले जमा हुआ है आप चाहे जैसे पढ़ दीजिए जो फजाइल चाहे पढ़ दीजिए लेकिन वहाँ हथकड़ी बेड़ी दुश्मन का दरबार हुकूमत चाहे तो अभी गर्दन मार दे चाहे तो इब्न ज़ियाद हुक्म दे तो मुस्लिम ने अगली गर्दन मार दी जाए लेकिन फिर भी मुस्लिम कहते हैं मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है। तो तख्त से उतर के आ गया इस जुमले पे कहने लगा अजीब बंदा है तू तेरे दिल से हुसैन की मोहब्बत चाहती नहीं है। कहा तुझे क्या पता कि हुसैन की मोहब्बत का जायका क्या है हुसैन क्या है तुझे क्या मालूम क्या पता कि हुसैन क्या है। तो मुस्लिम ने कहा इमाम ने तारे ने तमाम नहीं रहे
طاہرین مسلم نے کہا کہ حسین اس جہاں کا امام نہیں ہے، دونوں جہاں کا امام حسین۔ ہوا امام الدارین، دونوں دار کا امام حسین ہے۔ جب تک سورج اور چاند باقی ہے حسین کی امامت باقی ہے، جب تک سورج میں روشنی چاند میں ضیاء ہے حسین کی امامت باقی ہے۔ اس کے بعد کا طاہر مطہر طہر من طاہرین، حسین طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ اب ذرا طاہر کا مطلب ہے پاک کرنے والا، الماء طاہر، پانی پاک ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے۔ طاہر کہتے ہیں اس چیز کو جو پاک کرنے والی، جو چیز کو پاک کر دے۔ مطہر کہتے ہیں اس شے کو جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس لیے توضیح المسائل میں جو گنایا گیا مطہرات، کتنی تعداد گنائی مطہرات کی؟ 12۔ ابھی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیے گا، مطہرات ہے 12۔ کیا کہنے، عدد بھی بڑا بہترین نکل کے آیا ہے۔ پاک کرنے والی چیزیں ہیں 12۔ کون کون سی؟ پانی، زمین، سورج، استعارہ، انقلاب وغیرہ وغیرہ۔ توضیح المسائل میں توفیق العوام میں جا کے دیکھیے گا۔ ہمارے تو ذاکر کے مزاج یہ ہے کہ توضیح المسائل توفیق العوام سے بھی فضائل نکال کے ہم پبلک کو سنا دیتے ہیں کہ بھائی لو ہر جگہ۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے بھائی قرآن تو آیا علی کا قصیدہ بن کے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھو محبت علی کے ساتھ۔ اگر دل میں علی کی محبت ہوتی ہے تو پھر قرآن سینے میں اتر جاتا ہے۔ پھر جب قرآن سینے میں اترتا ہے تو اہل بیت کے فضائل نکل کے آتے ہیں۔ پھر آئے میراث میں بھی فضیلت نظر آ جائے گی، ہر جگہ علی کی فضیلت آپ کو نظر آ جائے گی۔ 12 ہے مطہرات کی تعداد، پاک کرنے والی چیزیں 12۔ یہ مادیات کو پاک کرتی ہے، کپڑوں کو، ہاتھ کو، بدن کو، یعنی 12 چیزیں مادیات کو پاک کرتی ہے، اور 12 کی محبت نسلوں کو پاک کرتی ہے۔ مطہرات وہ شے جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تو حسین صرف خود پاک نہیں ہے، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جھک کے آ جاؤ علیہ السلام بنا دے، گنہگار ہو ایسا بخشے کہ جنتی بن جائے۔ اس لیے کہ حسین مطہر ہے۔ اگلا فکرہ کا طہور کا نام طاہر نہ مطہر نہیں، عین طہارت حسین ہے۔ من طاہرین، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، عین طہارت بھی ہے، اور 2 طہارتوں سے مل کے بنا ہے۔ ہمارے دربارین التقیان کی تفسیر تو ہر بندے کو پتا ہے، مجلس حسین کے بحث کے صدقے میں یہی تو بتا رہے کہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور 2 طہارتوں سے مل کر بنا ہے۔ اب بھائی تولہ تو ہو جاتا ہے، لیکن 7 سال میں اس کے ساتھ جو ہے بیزاری بھی تو ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو اہل بیت سے محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت بھی بتائی جاتی ہے۔ تو مسلم یا رکتے تو میں بھی رک جاتا۔ اگلا جملہ اب آپ نے پھر جملے کو یاد رکھ لیں، ابن زیاد کا دربار اس کی حکومت ہے، اس کے سپاہی ہے، تلواریں اس کی، نیزے اس کے، تیر اس کے، قبر اس کے، حکومت اس کی، خلافت اس کی، سلطنت اس کی۔ مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی ہے، اور حسین کا سپاہی کڑا ہے۔ کہا کہ حسین من طاہرین، 2 طہارتوں سے مل کے بنا، وہ اماموں کا رشت من رشین، میرا امام 2 طہارتوں سے مل کے بنا، اور تیرا امام رشت ہے 2 نجاستوں سے۔
علی علی سلامت رہیے آباد شاد ہے ہمیشہ کوئی غم نہ دے سوائے گا میرا ہمیشہ جو ہاتھ علی کی محل اٹھے میری دعا یہ کو ہاتھ ہمیشہ ایسے رہے ایسے نہ دینے والا ہو کبھی مانگنے والا وہ ہاتھ نہ آپ کی بولتی زبان اٹھے ہاتھ حمایت میں لکھے جائے کہ حق کی اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کہ اوپر سے حق بیان ہوتا ہے تو ہم اس کی تائید کریں گے زبان سے تو حق کی حمایت میں لکھا جائے گا ہاتھ اٹھا کے تائید کریں گے تو اٹھتا ہوا حق کی حمایت میں لکھا جائے گا یہ حق کی حمایت کی گئی ہے کہا کہ تیرا ایمان تو حسن الخلص ہے اور دو نجاستوں سے دل سے بنا میرا ایمان من طاہرین ہے اور تیرا ایمان من الحسین ہے دو جس سے مل کر بنا ہے تو اس کے بعد تو پورا مقادمہ ہے وہ میں 9 زندگی میں تک پڑھ دیتا ہوں وہ پورا مقادمہ ہے ابن زیاد کا اور مسلم نقیل کا پھر ابن زیاد اعتراضات کرتا گیا مسلم اس کے جوابات دیتے چلے گا آخر موقع کے آگے کرتا ہے مانا ہے اب یہ حضرت مسلم کے عنوان پہ ہے کہ 9 زندگی میں پڑھ دیتا ہوں وہ مقادمہ لیکن کتابوں میں ضروری کہ عمر سے پڑھ جا کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو مقادم اٹھا کے دیکھے تو موجود ہے کہ مسلم نے کیا کیا فکرے تو امام حسین کے لیے کہے اس حالت مسلم میں 9 خطبات ہیں جو کتابوں میں 9 خطبات مسلم اور حدیث کے صرف یعنی اگر ایک اشرا پڑھا جائے تو مسلم کے صرف خطبات کو پڑھا جا سکتا ہے جو خطبے انہوں نے دیے اور یہ مکالمہ آخری مکالمہ تھا جو ابن زیاد سے ہوا 3-4 جملے میں نے آپ کو اس کو سنائے ذوق ہو تو باقی سن لیجیے گا یا کتاب میں پڑھ لیجیے گا کہا کہ نہ پوچھ کہ حسین کون مسلم نے کہا اس کے بعد اور آگے جائیں تو خود کائنات کے امیر نے کہا 45 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے تھے ٹائم میں نے دیکھ لیا مولوی صاحب کھڑی دیکھنا بھی جانتے ہیں ٹائم بھی دیکھنا الحمدللہ جانتے ہیں مسجد نبوی اس لیے مسجد عبادت کے لیے توجہ رکھیے گا شاید وہ اگلی دوست یا پھر کبھی تک اجلاس کریں بات یہاں ختم ہو جائے مسجد نبوی ہے مسجد میں سب لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں کوئی رکوع میں کوئی قیام میں کوئی سجدے میں کوئی دعا میں عبادت کرتے ہیں سلمان یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے ایک گوشے پہ حسین عبادت میں مصروف ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علی کی نگاہ حسین پر ہے سلمان کہتے ہیں میری نگاہ علی پر ہے تو مسجد ہے عبادت کے لیے تو کہا جائے گا کہ سلمان بھی تو عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو جب مسجد میں سب عبادت کے لیے آئے ہیں تو سلمان کہتے ہیں میں علی کو دیکھ رہا تھا علی حسین کو بڑی پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے بڑی محبت کے ساتھ دیکھ رہے تھے بڑے پیار کے ساتھ دیکھ رہے تھے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا مولا کے قریب جا کے کہا کہ یا علی آپ حسین کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں کیا آپ حسن سے بھی زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں تو پلٹ کے کہا اے سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے لا تسألنی عن حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے مولا آج تو بتا دے کہ حسین کیا ہے اب تک آپ نے نظر عباس کی زبان سے سنا اس کی زبان سے سنا اس کی زبان سے سنا اس کی زبان سے سنا گنہگار زبانوں سے سنا کہ حسین کیا ہے پوری کائنات جس کی فضیلت بیان کرے وہ علی آپ میں کیسے فکرہ پہنچاؤں ساری کائنات مل کے جس کے فضائل پڑھے وہ علی ہے اور علی جس کے فضائل پڑھے کوئی مانے حسین کی ذات ہے کہا مولا آج تو آپ کی زبان سے سننے کہ حسین کیا ہے آج تو آپ بتاتے کہ حسین کیا ہے اب بیٹا باپ کے فضائل نہیں پڑھ رہا کائنات کا امیر ہے معصوم امام ہے امام وقت ہے جو آنے والے امام کے فضائل پڑھ رہا کیا تو نے پوچھا کہ حسین کیا ہے تو سن ہوا سر من اسرار اللہ حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے میں تو بڑا فرض میں تھا خدا کی قسم کہ جب پڑھوں گا تو مجموعہ بھی بڑا فرض میں آ کے سنے گا ہوا صرف من اسرار اللہ حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے وکنز من کنوز اللہ حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ابھی وہ فکرے ہیں کہ ایک تقریر ایک فکرے پہ ہو سکتی ہے مجھ جیسا کم طالب علم کر سکتا ہے اور علماء تو کتابیں لکھ سکتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ نے اسامی نے کیا کہا وہ صرف
राज है, वो कंजुम मिन कुनूज़िल्लाह, अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। मौला कैसा खजाना, इससे बड़ा फिक्रा क्या है भाई। अगर पूरा मजमा भी खड़े हो गए इस्तेमाल करे तो आपके समाज अदालत थे। कायनात के अमीर ने मस्जिद नबवी में उससे कहा जो ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज है, का मौला कैसा खजाना, का बरोज़ क़यामत हमें बैठ का खजाना उठाए। कैसे तशरीफ हो फिक्रे तो क्या यकीन यानी पूरी तकरीर नहीं हो सकती ये फिक्रे के ऊपर जो मौला ने कहा कि हमारा रोज़ महशर क़यामत के मैदान में हमारा खजाना हुसैन है। और अगला फिक्रा कहा सलमान कश्ती अहले बैत का मल्ला हुसैन है। अरे मल्ला जिधर चाहता है कश्ती उधर जाती है, तो रसूल उधर जाएंगे जिधर हुसैन हो, जिधर हुसैन होंगे उधर जाएंगे। और भाई ये तो अगर आपको देखना तो ईद का मंजर याद कर लीजिए, खाली सिवैयां याद रह गई और मंजर याद नहीं है। जब नवासा बैठा या रसूल अल्लाह, उनके हाथों में तो जो है वो निहार भी है, तो जुल्फे थमा दी। अब भाई जिसके हाथ में जुल्फ निहार होगी तो जिधर मोड़ेगा सवारी उधर जाएगी, जिधर मोड़ दिया जाएगा। और रसूल तो कांधों पे बिठा के घूमते थे मदीने में, सबने देखा एक तरफ एक नवासा एक तरफ एक नवासा घूमा है। पढ़ा है मैंने दूसरे ज़रा में पढ़ा है ना, उनका नहीं पढ़ा। क्या वो औरतों में तो होती है बस है, हमारे उस्ताद कहा करते तो औरतों से पंगा मत करना, रोटी भी नहीं मिलेगी, वो होती है ना। तो मदीने की औरतों ने देखा कि रसूल के कंधे पर नवाज से बैठे, तो बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे से थे, उनसे बुलाने कहा कि तुम भी कहो अल्लाह के रसूल से हमें भी है। अब बच्चा मन का सच्चा तो कह दिया मान लिया। अच्छा रसूल का अखलाक ये है कि बच्चों को भी सलाम नहीं करते। हमारे तरफ थोड़ी था कि चौधरी तो हमें सलाम किया जाएगा तो हमें किया जाएगा, हम काहे को किसी को सलाम करेंगे तो खत्म हो जाएगा। भाई जब रसूल की रिसालत खतरे में आई तो आपकी चौधराहट कैसे खतरे में आई? बल्कि अगर आप किसी को सलाम करेंगे तो चौधराहट में इजाफा होगा, इज्जतों में इजाफा होगा। अगर आप किसी को सलाम करने का मुंतजर रहते ना, भाई चौधरी तो हमें साहब, हम कैसे किसी को सलाम कर लें, हमें किया जाएगा। लेकिन रसूल का अखलाक क्या था कि बच्चों को भी सलाम करते थे। निकले नमाज से कहा बच्चों को सलाम किया, बच्चों ने कहा अपनी बेटों को लिए घूमते, कभी कभी हमें भी करवाएं सवारी बिठाएं। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा बताओ कांधे पे बैठोगे या खजूर खाओगे? क्या है डेली मिल्क जो भी समझ ले आप अपनी भाषा में, क्या खाओगे? चॉकलेट लोगे या बैठोगे? अब जिस घराने के बच्चे थे सदके की खजूरें खा खा के पलने वाले, अब ये खिताबत है, खिताबत ज़ाहिर होती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फज़ाइल पे आप बोल जाएंगे ज़ाकिरी है, ये रिवायतों में फिक्र नहीं मिलेगी तो खिताबत है कि बस सदके की खजूरें खा खा के पलने वाले, घरों में तो मिलती नहीं खाने को, क्या यहाँ मिले काहे को छोड़े, घर में तो मिलती नहीं भाई, यही मिलते तो काहे को छोड़े भाई। अल्लाह के रसूल अच्छा यहाँ बैठोगे खजूरें खाओगे भाई। अब बच्चों को जितनी चाबी भरी गई थी उतना चला, आगे तो पता ही नहीं था कहना क्या है। उन्होंने कहा बस कहो रसूल से कांधे में बिठाए हुए भी रसूल अल्लाह का रसूल है, क्या कांधे पे बैठोगे या खजूरें खाओगे? या रसूल अल्लाह ने खजूरें दे दे। अब इनका मुकाबला किया जाता है हसन और हुसैन से, जिन्हें यही पता नहीं था कि खजूर अफजल है या रसूल का शान।
تاریخ لکھے گی کہ حسن حسین کی یہ فضیلت ہے کہ رسول کے کاندھے پہ بیٹھے، تو لکھا جائے گا صرف وہی نہیں بیٹھے، ہمارے جیالے بھی بیٹھے، ہمارے لاڈلے بھی بیٹھے، تاکہ فضیلت میں شامل کیا جائے۔ لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، کھجور دے کے بریک لگا دیا کہ یہ صرف ان کا حق ہے، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا، اور کوئی نہیں آ سکتا یہاں پہ۔ تو ہے نا وہ جدھر حسین جائیں گے کہ ہماری کشتی کا ملا ہے حسین۔ سلمان تو نے کیا پوچھ لیا، ہماری کشتی کا ملا ہے حسین۔ آخری حدیث تقریر ختم ہے، چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے کہا خدا کی قسم حدیث بیان کی ہے اور خصائص حسینیہ۔ آج آگے شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ انہوں نے حدیث کو نقل کر دیا کہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا امام حسین کی ذات کے بارے میں بتائے کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، امام نے فرمایا اتنا سنو کہ بروز محشر 1000 صفیں لگی ہوئی ہوگی گنہگاروں کی جنہیں بخشوانا ہے۔ ہم 11 امام ایک ساتھ بخشوائیں گے، اکیلا حسین 999 صفوں، اکیلا حسین بخشوائے گا، ہم ایک صفوں، اکیلا حسین 999 صفوں کو بخشوائے گا، اور کیوں نہ بخشوائے گا، ہماری تو بخشوائے گا، ہم بھی اسی صف میں اور اگر صف میں لگنا ہے تو یہاں آنا پڑے گا، فرش اعظم یہاں، اور خلوص نیت کے ساتھ آنا پڑے گا، اخلاص قلب کے ساتھ یہاں آنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جہاں تقریر ختم ہو گئی، جہاں رسول نے کہا کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، سوار ہو گیا اور نجات پا گیا۔ ہماری حدیث یہ بھی ہے کہ حسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ بھی اور نجات کا سفینہ بھی۔ جہاں اہل بیت سفینہ نجات ہے، اور حسین کو علیحدہ سے کہا گیا ہے سفینہ نجات۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو کشتی حسین میں سوار ہونا پڑے گا۔ جیسے کہ پانی کا بہت بڑا جہاز اگر ہو اور نہ پہنچ سکتے ہو تو چھوٹی چھوٹی کشتی لگ جاتی ہے کہ اس میں سوار ہو جائیں تاکہ وہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے۔ تو اہل بیت تو کشتی نجات ہے، لیکن اس ناؤ تک پہنچنے کے لیے حسین کے سفینے میں سوار ہونا پڑے گا، اور حسین کا سفینہ نہیں مجلس حسین، کیونکہ ماں نے کہا کہ میں تیرے عزاداروں کو بخشواؤں گی، ماں نے وعدہ کیا میں بخشواؤں گی تیرے۔ تو جب یہاں پہ آ کے اب وہ دو ہستیاں رہ گئی جس نے کہا کہ کبھی موقع ملا تو بیان کر میں بخشواؤں، تو اس میں سوار ہونا پڑے گا۔ جب یہاں پہ آئیں گے تو پھر یہ ہمیں اہل بیت کے کشتی تک پہنچائیں گے، اور جب اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو رسول نے کہا من رکبھا نجا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو اخلاص کے قلب کے ساتھ ایک آنسو بھی اگر نکل آئے خلوص کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ تو جنت کی ضمانت وہ مل جائے۔ شرط یہ ہے کہ عارفت بہتے ہیں، معرفت کے ساتھ آنسو نکلے، اور معرفت کے ساتھ جب آنکھ سے آنسو نکلے گا تو زمین پر نہیں گرے گا، ہو جائے گا رومال زہرا، جناب سیدہ کے رومال۔ فضائل آپ نے بہت اچھے سنے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے کا میں رہے۔ لیکن جو بیوی آتی ہے نا ٹوٹی ہوئی پھسلیاں تھام کے، رومال لے کے، وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ آنسو لینے آتی ہے۔ دس بستہ گزارش یہ ہے کہ بیوی کا رومال خالی نہ جانے دیں۔ اس حسین کے اتنے فضائل ہیں، کہتے حسین نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ اگر عطا بھی کرتے تھے تو جسے دیتے تھے اس سے نگاہیں نہیں ملاتی۔ امام حسین کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا،
اس حسین نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اس نے اگر مانگا تو 6 مہینے کے بچے کے لیے 2 قطرے آئے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کی سہائے کو قبول کرے، جناب سیدہ ہمارے پرسے کو قبول کرے۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، اور جس حسین نے کبھی نہیں مانگا، اس نے کیا مانگا؟ پانی مانگا۔ مانگا تھا پانی، جواب میں تیر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آواز بلند ہوئی، ایسے روئیے گا جسے جنازوں پہ رویا جاتا ہے۔ تابوت جنازہ تو ہے نا، حسین کا جنازہ ہے، اور ایک ساتھ 2 جنازے ہیں، ایک گہوارے کی شکل میں، ایک تابوت کی شکل میں۔ باپ اور بیٹے کا ماتم ہے، 57 سال کا بوڑھا باپ ہے، 6 مہینے کا بیٹا ہے، صاحبان اولاد ہے، احساس کیجئے گا تو آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے۔ خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، ماں بہنوں کی گودیاں آباد رہے، خدا کسی ماں کو منظر نہ دکھائے جو رباب نے کربلا میں دیکھا، خدا کسی باپ پہ وہ وقت نہ لائے کہ اپنے بچے کے لیے پانی مانگنا پڑے۔ آواز بلند کی حل بالناس رجل سرنا، ہر من لوگوں سنا، کون ہے جو حسین کی نصرت کرے؟ مطلب کہتا ہے ایک بار خیام حسینی سے کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، بیویوں میں کوہرام ہوا، حسین لوٹ کے آ گئے، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ حسین کی زندگی میں شور دنیا کیسا، اے میرے ماں جائے، آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو کہلانے سے گرا دیا، ارے لے آؤ، محضر نام ہے میرے لال کا نام۔ اجرکم اللہ، جو نہ رو سکے رونے جیسی صورت بنا لے، مطلب یہی تو کہتا ہے رباب نے اپنے لاڑے کو لیا، اور لینے کے بعد کہا ہے میرے اسرار، اگلی آغوش حسین کی ہوگی، اور حسین کی آغوش کے بعد جو آغوش ملے گی وہ دادی فاطمہ زہرا کی ہوگی۔ اے میرے لاڑے، جب دادی کی آغوش میں جانا، اماں کی شکایت نہ کرنا کہ اماں نے منہ نہ دلایا۔ اے میرے لال، اگر خیمے میں پانی ہوتا تو میں منہ دھلا کے بھیجتی۔ حسین نے آغوش میں لیا، ظالمین سمجھے کہ قرآن لا رہے ہیں، آواز یہ صاحب ہو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، 2 قطرے آپ پلا دو۔ جب کوئی آواز آئی کہ اگر تم یہ سوچتے ہو اس کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا، تو وہ جلدی زمین پر علی اصغر کو مٹا دیا، خشک زبان ہونٹوں پہ پھیری، فوج یزید وہ پھیر کے روڑے۔ ایک فکرہ کہوں صاحبان اولاد ہے، دل پہ چوٹ لگے گی تو آنکھ سے آنسو نکل آئے گا۔ علی اصغر کی سوکھی ہوئی زبان سب نے دیکھی، لیکن پشت پہ جو چھالے پڑے وہ کسی نے جلدی زمین ہے، ایسی زمین کہ دانا ڈالا جائے تو بھن جائے۔ 6 مہینے کا بچہ